بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پشاور ہائی کورٹ کی ایک عام ججمنٹ پہ بات کریں گے، اور یہ جو امپورٹنٹ ججمنٹ ہے یہ خلا ہی کے موضوع پہ دی گئی تھی، اور ہمارا جو موضوع ہے عدالتی خلا کی شرعی حیثیت، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آج ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے، کیا پرنسپل انہوں نے ہیلڈ کیا ہے، اور اس کی روشنی میں عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ یہ ججمنٹ جو ہے یہ پی ایل ڈی 2013 پشاور پیج 12 پہ جو ہے وہ رقم کی گئی ہے، اور یہ دو رکنی بینچ نے یہ ججمنٹ دی تھی۔ اس میں میاں فصیح الملک اور جسٹس روح الامین خان، یہ دو آنریبل جسٹسز آف پشاور ہائی کورٹ، یہ ڈی بی تھی، ڈبل بینچ تھا، دو رکنی بینچ تھا، اور اس نے خلا کے موضوع پہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے وہ دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کو ڈسکس کیا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے کیا اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہیں۔ یہ ایک ریٹ پٹیشن تھی جو فیملی کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ آنریبل ہائی کورٹ پشاور میں جو ہے وہ فائل کی گئی تھی، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیوی نے اپنے خاوند کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا تھا فیملی کورٹ میں۔ وہ دعویٰ تشدد کی بنیاد پہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ تھا، اور وہ خلا کا دعویٰ نہیں تھا، اور لیکن جب پرو اینڈ کانٹرا ایویڈنس ریکارڈ ہوئی تو آرگومنٹس کے بعد عدالت نے جب اپریسیشن آف ایویڈنس کا مرحلہ آیا تو عدالت نے، فیملی کورٹ نے یہ دیکھا کہ بیوی اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور بیوی نے جو بنیاد لی تھی تنسیخ نکاح کی وہ فزیکل ٹارچر تھی، کریولٹی تھی، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میری جو میرج ہے اسے ڈیزالو کر دیا جائے آن دا بیسس آف کریولٹی۔ لیکن فیملی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ بیوی اپنا یہ موقف ثابت نہیں کر سکی، اور نہ ہی وہ اس کے گواہوں نے اپنے بیانات میں کسی قسم کا کوئی اشارہ تن یا کوئی کنایہ تن کریولٹی سے متعلق کوئی بیان دیا ہو۔ تو فیملی کورٹ نے کہا کہ چونکہ بیوی اپنا یہ موقف ثابت نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود فیملی کورٹ نے اس دعوے کو خلا کی بنیاد پہ ڈکری نہیں کیا، کیونکہ ایک تو یہ بات تھی کہ یہ دعویٰ بیسیکلی خلا کی بنیاد پہ ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ نہیں تھا، یہ ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کریولٹی کا دعویٰ تھا۔ تو اس کے لیے قانونی یہ اصول ہے کہ بیوی اگر خلا کے علاوہ کوئی دوسرے جو ادر دین خلا جو گراؤنڈز دیے گئے ہیں مسلم فیملی لاز میں، ان میں سے اگر کوئی ایک گراؤنڈ کا موقف اختیار کرتی ہے تو پھر اگر وہ ثابت کر دیتی ہے تو پھر اسے باقی بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں، اسے حق مہر بھی ملتا ہے، خرچہ بھی ملتا ہے، جو چیز وہ ثابت کرتی ہے مانگتی ہے اسے ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیسک گراؤنڈ جس پر وہ ڈیزولوشن آف میرج سیک کر رہی ہوتی ہے، جس کو بنیاد بنا کے جس موقف کو وہ کہتی ہے کہ میرے دعوے کو میرے حق میں ڈکری کیا جائے اور میرا نکاح جو ہے وہ اس بنیاد پر منسوخ کر دیا جائے، اس کو ثابت کرنے کی وہ پابند ہوتی ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتی تو پھر اس کے حق میں یہ ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ جو ہے وہ ڈکری نہیں ہوتا، اور پھر آٹومیٹیکلی فیملی کورٹ جو ہے وہ اسے خلا کی بنیاد پہ ڈگری نہیں دیا کرتی۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ تشدد کو بھی ثابت نہیں کر سکی، لیکن وہ اپنے بیان میں اور اپنے دعوے میں ایک بات جو کہہ رہی تھی بار بار، اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں اس خاوند کے ساتھ آباد ہونے پر اپنی موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ یعنی اتنی متنفر ہو چکی ہے وہ اس سے، اور اتنی اس کے دل میں اس کے لیے نفرت، کدورت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اس خاوند کے ساتھ کسی صورت بھی بحیثیت بیوی آباد ہونے کو اب تیار نہیں ہے۔ تشدد کے بنیاد پر تنسیخ نکاح کے دعوے میں وہ یہ موقف بھی اختیار کر رہی ہے کہ اس وجہ سے اب میں اس کے ساتھ کسی صورت آباد ہونے کو تیار نہیں ہوں، اور ایسی صورت میں اگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آباد ہونے پہ تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے
میں موت کو ترجیح دے دوں۔ تو اب یہ جو بنیاد تھی، جب فیملی کورٹ نے یہ دیکھا کہ تشدد بھی وہ ثابت نہیں کر پا رہی اور دوسری طرف وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی صورت بھی آباد ہونے کو تیار نہیں ہوں، تو فیملی کورٹ نے اس بنیاد پر کہ وہ موت کو ترجیح دے رہی ہے اور وہ کسی صورت آباد ہونے کو تیار نہیں، تو ڈیزولوشن آف میرج کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے حق میں ڈکری کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اسے وہ بینیفٹس بھی دیے گئے، ظاہر ہے حق مہر بھی اسے ڈکری کیا گیا اور یہ ساری چیزیں۔ تو جو رسپونڈنٹ تھا اس میں، جو اس کا خاوند تھا، وہ اس فیصلے کے خلاف اس نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک رٹ جو ہے وہ دائر کی، اور اس رٹ میں اس نے یہ کیا کہ بیوی جو ہے وہ اس پہ خلا کی حقدار بنتی ہے، کیونکہ وہ خود کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی رہنے کو تیار نہیں ہوں اور وہ تشدد کا دعویٰ بھی ثابت نہیں کر سکی، لہٰذا فیملی کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو ججمنٹ ہے، یہ اگینسٹ دا فیکٹس ہے، اگینسٹ دا لا ہے اور اگینسٹ دا اسپرٹ آف انجنکشنز آف اسلام ہے، اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے اس بارے میں اس رٹ کی جب ہیرنگ ہوئی تو اس کی سماعت کرتے ہوئے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ خلا کے بارے میں ایک جہاں ہمارے نالج میں بھی اضافہ کرتا ہے، وہاں خلا سے متعلق بہت سے شکوک و شبہات کو بھی ختم کرتا ہے، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ججمنٹ ہے۔ اس کے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں اور جو پارٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے اس میں یہ چیز اس طرف توجہ دلائی کہ شوہر کی مرضی ضروری نہیں ہے خلا کی ڈگری دینے کے لیے۔ اگر عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ جو کیس میرے سامنے آیا ہے اس میں یہ دونوں زوجین، دونوں فریقین اب کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے بحیثیت میاں بیوی زندگی گزاریں، اگر عدالت یہ محسوس کرتی ہے تو وہ شوہر کی مرضی جانے بغیر، شوہر کی فری کانسنٹ لیے بغیر بھی ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری پاس کر سکتی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ consent of husband for such dissolution would not be necessary۔ ایسی صورت میں جب صورتحال یہ پیدا ہو جائے تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ شوہر کی مرضی اس میں ضروری نہیں ہوگی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جج ان کیس آف ہسبینڈز ڈس ایگریمنٹ ٹو ڈیزالو میرج could determine question as to whether spouses, if they continued living together, could observe limits of God or not۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال میں جج اگر یہ محسوس کرتا ہے اور کورٹ آف لا یہ دیکھتی ہے کہ خاوند بھی اپنی مرضی دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ کسی صورت ڈائیورس دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری میرج برقرار رکھی جائے اور ڈیزالو نہ کی جائے، تو پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کورٹ آف لا اور فیملی کورٹ کہ وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا اگر خاوند کے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی اس خواہش کو تسلیم کرتے ہوئے اگر بیوی کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے یا اسے آرڈر کر دیا جائے یا اسے مجبور کیا جائے اور انہیں پھر بھی کہا جائے کہ تم بحیثیت میاں بیوی زندگی گزارو، تو پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھے گی کہ اگر ایسا ہم نے کیا تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ یہ اسپاؤزز، یہ دو پارٹیز، یہ میاں بیوی ود ان دا لمٹس آف قرآن اینڈ سنہ حدود اللہ کے اندر زندگی گزار پائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی آف جج ٹو میک جینوئن اٹمپٹ فار ریکنسلیشن بٹوین اسپاؤزز۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، وہ دیکھے گا، اور پھر کہا کہ وہ حتی الوسع کوشش کرے گا کہ دونوں کے درمیان ریکنسلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے اور افیکٹ ہو جائے۔ جج ان کیس آف فیلئر آف ریکنسلیشن ایفرٹس could pass forward decree for dissolution of marriage۔ اور اگر مصالحت ناکام ہو جاتی ہے، ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی، راضی نامہ نہیں ہو سکتا اور کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، تو پھر یہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری پاس کر دے گا۔ دوسری بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ججمنٹ میں ہیلڈ کی وہ یہ تھی کہ اگر شوہر کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے بیوی خلا لینے پر مجبور ہو گئی ہے
تو پھر تمام بینیفٹس بھی خلا کے ساتھ ساتھ بیوی کو دیے جائیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس ججمنٹ کا جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، انسان ہے، کردار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اس کے کردار میں کوئی خامی نہیں، یہ مجھے خرچہ بھی دیتا ہے، مہر بھی دیتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن میں بحیثیت بیوی اس مرد کو خاوند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت باقی نہیں رہی ہے۔ تو پھر تو وہ خلا لیتی ہے تو اسے وہ بینیفٹس نہیں دیے جائیں گے، بلکہ وہ سرنڈر کرے گی اور دستبرداری اسے کرنی پڑے گی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر بیوی خلا اس وجہ سے لے رہی ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، خاوند کا رویہ ظالمانہ ہے، وہ متشدد ہے، وہ غیر انسانی سلوک کرتا ہے، اور بیوی مجبور ہو گئی ہے اس بات پہ کہ میری جان کسی طرح اگر خلا سے بھی چھوٹتی ہے تو چھڑا لی جائے، اور وہ خلا کا دعویٰ کرتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے کہ میں خلا کی بنیاد پہ اپنا نکاح اس لیے منسوخ کروا رہی ہوں کہ اس کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا ہے، تو پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کے ساتھ ساتھ باقی بینیفٹس کی بھی حقدار ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ویئر ان ویو آف جج ہسبینڈ بائی ہز arrogant cruel behavior compelled wife to seek khula, then she would be entitled to all due benefits along with dissolution of marriage. تو پھر یہ باقی بینیفٹس بھی اسے دیے جائیں گے۔ تیسری جو چیز اس میں امپورٹنٹ پشاور ہائی کورٹ نے کی وہ یہ کی کہ اگر بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے آبادی پر، ایسی صورت میں کہ وہ نفرت کر رہی ہے اور کسی صورت آباد نہیں ہو رہی اور موت کو ترجیح دے رہی ہے، اس کے باوجود اگر اس کو آبادی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور بیوی تنسیخ نکاح کے گراؤنڈ ثابت نہیں کر سکی، وہ تشدد کو ثابت نہیں کر سکی، وہ اس کا کوئی بیڈ بیہیویئر ثابت نہیں کر سکی، تو اس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اگر ادر دین خلا کے علاوہ کوئی اور گراؤنڈ جس پر وہ آئی ہے عدالت میں اور وہ ثابت نہیں کر سکی اور اس کے باوجود پھر وہ رہنا بھی نہیں چاہتی، تو پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اسے پھر بھی اگر فیملی کورٹ چاہے تو خلا کی بنیاد پہ اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کو ہیلڈ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے جو جملے لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ وی آر کمپیلنگ دا وائف ٹو لیو ود ہر ہسبینڈ would give birth to hateful union or where she was not ready to live with her husband at any cost, then court of law would be bound to grant her right of khula irrespective of the fact whether she claimed or omitted to claim such right in her plaint or failed to prove grounds other than khula taken by her for dissolution of marriage، کہ اگر اس نے باقی خلا کے علاوہ کسی بنیاد پہ وہ تنسیخ نکاح کے لیے آئی ہے اور وہ اسے ثابت نہیں کر سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اس کی ڈیزولوشن نہیں ہوگی۔ اگر وہ تشدد کو ثابت نہیں کر سکی، کسی اور گراؤنڈ کو ثابت نہیں کر سکی، اور پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی صورت رہنے کو تیار نہیں ہوں، تو پھر عدالت کا یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے خلا کا حق دیا جائے اور اس کی میرج جو ہے وہ خلا پر ڈیزالو کرنا اس کا رائٹ بنتا ہے۔ چوتھی چیز جو اس میں پشاور ہائی کورٹ نے ہیلڈ کی ہے وہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ کی طرف کی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خلا کا حق ہے یہ بطور رائٹ ایز اے رائٹ بیوی کو دیا گیا ہے، اور یہ بطور حق ایک بیوی کو دیا گیا ہے، اور یہ حق قرآن و سنت نے عورت کو بحیثیت بیوی عطا کیا ہے۔ اور جو پانچویں چیز اس میں پشاور ہائی کورٹ نے ہیلڈ کی ہے وہ ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ if the dissolution of marriage is claimed on any ground recognized under Dissolution of Marriage Act 1939, then it is the duty of the wife and the burden lies on her shoulders to prove the allegations leveled for dissolution of marriage. If she successfully discharges her burden and proves the allegations, then the court of law shall grant for decree for dissolution of marriage along with other benefits. But if she fails to prove the allegations, then the mere fact that the wife could not establish her allegation ground taken for dissolution of marriage would not
This entitled her for dissolution of marriage on ground of khula. If the wife fails to substantiate her case on the grounds claimed in the plaint for dissolution of marriage, then the court of law is under legal obligation to dissolve the marriage, but on the basis of khula, particularly when the wife is not ready to live with her husband at any cost. इसमें उन्होंने डिटेल से बात की कि अगर बीवी किसी सूरत भी अपने खावंद के साथ आबाद होने को तैयार नहीं है और उसने खुला का दावा भी नहीं किया, किसी और ग्राउंड पे वो तनसीख निकाह का दावा लेकर आई है और खुला का दावा लेकर नहीं आई, और वो जो ग्राउंड उसने लिया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, उसे वो साबित नहीं कर पाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की हकदार नहीं रही। अगर वो इसके बावजूद वो उसके साथ रहने को किसी सूरत भी आबाद होने को तैयार नहीं है और वो मौत को तरजीह देती है ऐसी आबादी पर, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि देन द कोर्ट ऑफ लॉ इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कोर्ट ऑफ लॉ की कि वो उसके निकाह को डिसॉल्व कर दे, लेकिन किस बात पर डिसॉल्व कर दे, बट ऑन द बेसिस ऑफ खुला, खुला की बुनियाद पे कर दे। कैसी सूरत में? पर्टिकुलरली व्हेन द वाइफ इज नॉट रेडी टू लिव विद हर हस्बैंड, ऐसी सूरत में कि वो किसी सूरत भी अपने खावंद के साथ आबाद होने को तैयार नहीं है। तो ये इसमें फिर इस रिट की समाअत करते हुए आगे फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इसको डिटेल के साथ इस जजमेंट में बहुत सारे रेफरेंस कोट किए। पेशावर हाई कोर्ट ने सूरह बकरा की आयत नंबर 229 जो खुला के अहकाम को डील करती है उसका हवाला दिया है, और फिर इसी तरह अहादीस मुबारका का हवाला देते हुए तिरमजी की रिवायत जो रुबैया बिनते माउज बिन अफरा से मुतल्लिक है, जिसके बारे में उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुला जो है वो हासिल की थी, उस हदीस का हवाला दिया गया। और उसका हवाला देते हुए पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि एट तिरमजी रिपोर्टेड दैट रुबैया बिनते माउज बिन अफरा गॉट अ खुला during the time of Allah's messenger, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered her to wait for one's menstruation period for idda. तो ये इस जिसमें उन्होंने कहा कि आप इद्दत के वो पीरियड का वो वेट करें, और जो इस रिवायत थी उसका हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने खुलफाए राशिदीन के दौर में हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक हवाला दिया, और हवाला देते हुए कहा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खुलफाए राशिदीन certain examples came forward wherein a lady came to Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu for her release from nikah of her husband in lieu of all that she owned. Hazrat Usman terminated the marriage, directing her husband to take all that she had and to grant her a divorce. तो इसमें उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत का हवाला देते हुए उस दौर का एक मुकदमे का हवाला देते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था, उस निकाह को ख़त्म कर दिया था, और उसके खावंद को ये हदायत जारी की थी कि तुमने जो भी हक मैर या जो चीज़ें इसे दी थी वो तुम वापस ले लो, और इसका निकाह ख़त्म किया जाता है। इसके बाद आखिर में पेशावर हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को कंक्लूड करते हुए ये कहा है कि रिजल्टेंटली वी पार्शली एक्सेप्ट दिस रिट पिटीशन, modify the impugned judgments and decrees of the courts below to the extent that the marriage between the parties shall remain dissolved but on the basis of khula. तो she is not entitled for the dower. तो इसमें उन्होंने ये हेल्ड किया कि बेशक फैमिली कोर्ट में ये जो केस आया था इसमें बीवी ने अपने खावंद के खिलाफ खुला का दावा तो दायर नहीं किया था, वो तशद्दुद की बुनियाद पे तनसीख निकाह का दावा लेकर आई थी, लेकिन वो तशद्दुद को भी साबित नहीं कर सकी, और फैमिली कोर्ट ने इस बयान पर और इस सेंटेंस पर कि उसने अपने दावे में और अपने बयान में, अपनी एविडेंस में ये बयान किया था कि मैं इस खावंद के साथ किसी सूरत भी आबाद होने को तैयार नहीं हूँ और मैं इसके साथ आबादी पर मौत को तरजीह देती हूँ, तो फैमिली कोर्ट ने इस बुनियाद पर उसका ये दावा डिक्री कर दिया था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो अल्फाज वो बयान कर रही है, अगर तशद्दुद का दावा उसने
ثابت نہیں کر سکا اور تشدد کے گراؤنڈ کو وہ کسی بھی ثبوت اور گواہی کے ساتھ ثابت نہیں کر سکی، تو اس جملے کی وجہ سے کہ میں کسی صورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ آباد ہونے کو تیار نہیں ہوں اور میں اس کے ساتھ آبادی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں، اس پر فیملی کورٹ نے ڈیزولوشن آف میرج کر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گراؤنڈ پہ فیملی کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آن دا بیسس آف خلا میرج کو ڈیزالو کر دیتی۔ تو اس میں جو دعویٰ تھا وہ خلا کا نہیں تھا، لیکن گراؤنڈ خلا کا بن رہا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا دعویٰ، اس کا بیان یہ بتا رہا تھا کہ اگر کریولٹی ثابت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری نہ دی گئی، جو کہ نہیں بنتی، اور اس کے باوجود اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے، اعتبار کہہ رہی ہے کہ میں موت پہ ترجیح دیتی ہوں، میں اس کے ساتھ کسی صورت بھی آباد نہیں ہوں گی، تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر اس کو ایسی صورت میں آبادی کا آرڈر کر دیا جائے تو یہ ود ان دا لمٹس آف قرآن اینڈ سنہ، وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں جو اصول دیا گیا ہے کہ یہ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس میرج کو خلا کی بنیاد پہ ڈیزالو کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ نکاح جو ہے وہ خلا کی بنیاد پہ ختم کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔